بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب تعالی نے آج پھر ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی. دعا ہے خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، یہ وہ مہینہ جس کے آخری مراحل، جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کو اپنے نور سے منور فرمایا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے بعد جو معجزات عطا کیے گئے یا جو پہلے معجزات عطا کیے گئے، معجزہ اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کی تعریف سن لیجئے کہ نبی جب نبوت کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نبوت کے اعلان کرنے کے بعد خالق لم یزل اسے معجزہ عطا کرتا ہے، ایسی چیز یعنی عطا کرتا ہے جو خرق عادت کے خلاف ہوتی ہے، جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. انسان سوچے سمجھے پھر بھی اس کی سمجھ سے یہ بالاتر ہوتی ہے. وہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. تو آج کی اس مختصر خطبہ کے اندر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. دعا کہ خالق لم یزل میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے. معزز سامعین، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ رب العزت نے معروض کیے. ہر نبی کو اللہ
العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا. نوح علیہ السلام آئے، ان کو بھی معجزہ عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی معجزات عطا کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو بھی معجزات عطا کیے گئے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے. محبت سے ہر بولے سبحان اللہ. اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا کہ جو آپ کی کشتی تھی، طوفان تھا، سیلاب تھا، اتنا سیلاب کہ کوئی چیز اس کے آگے ٹک نہیں سکتی تھی. فقط نوح علیہ السلام کی کشتی کو اس سیلاب کے اندر اللہ رب العزت نے تیرا دیا. نوح علیہ السلام کو تو یہ معجزہ ملا کہ ان کے لیے ان کی جو کشتی تھی اس کو پانی پر تیرا دیا. میرے رب کے پیارے حبیب کی باری آتی ہے تو رب نے پتھروں کو پانی پر تیرا دیا. محبت سے بنے سبحان اللہ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب معجزہ عطا کیا تو آپ اپنے عصا کو پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے 12 چشمے پانی کے نکل آتے ہیں. یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ زمین سے بھی نکلتا ہے. اگر اس معجزے کی کیفیت کو دیکھیں گے اور میں آگے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کو بیان کروں گا تو جو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ پانی کی یہ حیثیت ہے کہ جو ہم پینے کے لیے لیتے ہیں اسے زمین سے نکالتے ہیں، زمین سے ہی نکلتا ہے. کسی پتھر سے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے ہیں، 12 چشمے نکل آتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی باری آتی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو پیالے میں رکھتے ہیں، انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. محبت سے جس کو سمجھ آئی محبت سے کہیں سبحان اللہ. پیارے حبیب کی جب باری آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ انگلیوں سے پانی جو ہے نکلنا، پتھر سے نکلنے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن انگلیوں سے نکلنے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو آپ پیالے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اب اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. جتنے بھی پرندے تھے اللہ رب العزت نے ان کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی. لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی باری آتی ہے تو تمام جہان کے علوم پیارے حبیب کو عطا فرما دیے. کیا شان مبارکہ ہے، کتنا پیارا ہمارے وہ نبی ہے کہ جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے. اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ. اگر اس کو میں مختصر بیان کروں تو یہ تمام معجزات منتشر تھے. کوئی کسی کے پاس معجزہ، کوئی کسی کے پاس معجزہ، یعنی تمام معجزات منتشر تھے. جب پیارے حبیب کی باری آئی تو تمام معجزوں کو اکٹھا کر کے پیارے حبیب کے اندر وضعیت فرما دیا. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ خود سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. آپ کی زندگی سے آپ کی ہر عضو معجزہ ہے. چند معجزات آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. سب سے پہلے جو آپ کا چہرہ انور ہے
چہرہ مبارک ہے اس کا معجزہ سنیے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام، اللہ اکبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو تمام طرف یہ بات مشہور تھی، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، وہ جادو کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں مشہور تھی۔ مدینہ کے اندر جب تشریف لاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسلمان نہیں بلکہ یہودی عالم عبداللہ بن سلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، چہرہ انور پر نظر پڑی تو کیا کہتا ہے، اس کے الفاظ سنیے، کہتا ہے فلما تبینت وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میرے سامنے آتا ہے تو عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، تو کہتا ہے میں یہ برملا گیا تھا کہ یہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی عالم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے، اور اس کے سامنے یہ بات مشہور تھی۔ اور عالم ایک عام آدمی اور ہوتا ہے، ایک عالم جو ہوتا ہے اسے تمام امور پر عبور حاصل ہوتا ہے، وہ جانتا ہوتا ہے تمام معاملات کو، اس کو تمام اپنی یہودی سے بڑا عالم کہتے تھے، لیکن وہ بات جو مشہور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ محبت سے ہم بولے سبحان اللہ۔ اسی پر کیا شاعر نے خوب لکھا کہ چہرہ فتوحا اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ محبت سے آپ نے یہ جملہ اینڈ پہ کہنا ہے، چہرہ فتوحا اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ، عاشقوں کی تلاوت پہ ہر بندہ محبت سے اپنی زبان ہلائے جو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، چہرہ فتوحا اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ، عاشقوں کی تلاوت پہ۔ اور وہ چہرہ جب کسی عاشق نے دیکھا تو کیا ہی خوب اس نے یہ اپنے شعر کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے، چہرہ انور کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ چہرہ انور کا یہ معجزہ تھا کہ اگر وہ یہودی عالم بھی دیکھتا ہے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ بلکہ کسی سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جسم مبارک سبحان اللہ، یہ معجزات ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو بیان کرتے کرتے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی شان بیان کرنا یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، لیکن مختصراً آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا معجزہ دیکھیے۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو
اسے سونپ کر پہچان لیتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ اس طرف سے گزرے ہیں، قربان جائے۔ اب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے تو میں خوشبو آپ سے لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اس شادی پر وہ دیکھو اپنی بیٹی کو دوں، یا وہ خوشبو جو ہے وہ خود میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی کوہنیوں سے پسینہ لیا اور اسے شیشی میں ڈال کر اس صحابی کو دیا۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پسینہ ہے اس کا معجزہ دیکھیے کہ وہ صحابی چلا جاتا ہے، لے جا کر اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ قربان جائے جب اس بیٹی نے وہ خوشبو لگائی تو تمام مدینہ کے اطراف کے اندر اس خوشبو کے چرچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب کبھی وہ بیٹی اس صحابی کی بیٹی اس شیشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، پورا مدینہ اس کے گھر کی طرف آ جاتا کہ آج اس نے کون سی خوشبو لگائی ہے، تو پتا چلتا تھا کہ کوئی دنیا جہاں کی کوئی خوشبو نہیں ہے بلکہ حضور کے پسینے کی مہک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ محبت رسول کے اندر بھی انسان پھر اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار اسی طرح کبھی نعرے میں لگاتا ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ ہم تو نعرے ہی لگاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے عشق کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ تو اپنی گردنیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس میں جو ہے جب حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں مل کر محبت کے ساتھ یہ نعرہ لگانا چاہیے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اب ان سلیم آپ کا عمل مبارک کیا تھا، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو سلیم نے ایک شیشی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینے کو اس شیشی کے اندر ڈالنے لگی۔ اللہ اکبر۔ جسم اطہر پہ آپ کو موضوعات اور حضور کے پسینے کے موضوعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلیم نے اس شیشی کے اندر سرکار کے جسم اطہر سے وہ پسینہ لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سلیم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس پسینہ مبارک کو اس شیشی کے اندر ڈال رہی ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ دنیا جہاں کی تمام خوشبوئیں ایک طرف ہیں، سرکار مدینہ کا جو پسینے کی خوشبو ہے اس کی مہک ہے وہ ایک طرف ہے۔ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی وہ اس شیشی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگا لیتی تو تمام کا تمام گھر کیا، پورے کا پورا شہر، پورے کا پورا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے مہک جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن فرقد، ان نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی تو 4 ازواج ان سے بڑا محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ تو ایک ان کی بیوی کا یہ بیان ہے حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ بیان کرتی ہیں کہ ہم عقبہ بن فرقد کے ارد گرد رہا کرتی 4 بیویاں، اور اپنے جسم پر یا اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکتے ہیں، خوشبو انہوں نے لگائی اپنے جسم پر، اور ہم ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم ان میں سے 4 کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو عقبہ بن فرقد ہے ہم 4 میں سے جس کے جسم میں اطہر سے سب سے زیادہ خوشبو ہے اس کو پسند کرنے والا ہے اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ لیکن وہ کیا بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم اچھی سے خوشبو
شوہر کے سامنے لگا کر جاتی، لیکن عقبہ بن فرقد کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی، عقبہ بن فرقد صحابی رسول کے جسم اطہر سے جو مہک آتی تھی، دنیا جہاں کی ہم نے خوشبوئیں استعمال کر لی، لیکن جو صحابی رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی اس طرح کی خوشبو ہمیں نہیں آتی تھی۔ پوچھا گیا، ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا، عقبہ بن فرقد کیا ماجرا ہے کہ دنیا جہاں کی لوگ خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ خوشبو آپ کی خوشبو کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ایسا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، تو جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ عقبہ بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک دفعہ پھوڑے پھنسیاں ملی، چھالے وغیرہ پھنسیاں وغیرہ نکل آتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ میرے جسم کی یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر وہ تمام دانے تھے کہا اس سے کپڑا ہٹا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو ہاتھ پر لگا کر اس کی پیٹھ پر لگایا، اس کے پیٹ پر لگایا۔ عقبہ بن فرقد کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک عقبہ بن فرقد کے جسم سے مہک جاتی ہی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط آپ نے انگلی پر لگا کر ایک دفعہ پیٹ پر ایک دفعہ پیٹ پر لگا دیا تو عقبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ مہک میرے جسم سے آتی رہی۔ دنیا جہاں کی خوشبوئیں ایک طرف، سرکار مدینہ کا پسینہ ایک طرف۔ اللہ اکبر، یہ چند معجزات۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیمہ والے گورے گورے ہاتھوں کا حوصلہ دیکھیے، قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا معجزہ۔ آج کچھ خبیث قسم کے شریر قسم کے لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ ان کا اسلام پھیلانا ایک طرف ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی دور رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا اور اس طرح کے ہلکے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تمہارے ایسے علم پر بھی لعنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی کا جب ان کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے۔ میں نے کہا علمی کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر کسی عاشق رسول سے، کسی محبت رسول کرنے والے سے پوچھتے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں جاتے، تمہیں پتا چلتا علمی کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے بیان کیا علمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پڑھ تھے، بلکہ آپ نے کہا پیٹ پڑھے تھے، کسی بندے سے نہیں پڑھے بلکہ سرکار کو ڈھاکے بتایا ہے، ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اور یہ بھی علم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے غزوہ کے دن صحابی رسول کیا بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا بیان ہے، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کمان جس سے تیر چلایا جاتا ہے وہ پیش خدمت کی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کمان کے ذریعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑا رہا اور دشمنوں پر وار کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمان ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ پھر صحابی رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں، بلکہ کمان بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ میں کوئی اوزار بھی نہیں ہے، کوئی تیر و تلوار نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل دیکھیے، اپنا جسم باندھ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح دشمن حملہ کر رہا ہے، اپنے جسم پر تیر کھا رہے ہیں، ایک تیر آ کر آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا ڈلہ باہر رہ جاتا ہے۔ محبت رسول اتنا تھی، آنکھ کے اندر وہ تیر لگتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ تمام کی تمام آنکھ بہ جاتی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ڈیلا پورا باہر آ جاتا ہے، آپ اسے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ
کسی سرجن کے پاس چلتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے علم کے پاس، کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کے پاس چلتے ہیں، بلکہ صحابی کا عقیدہ دیکھیے کہ صحابی کو یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم عطا کیے گئے ہیں، اور صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو میری آنکھ پائے رہی ہے کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ وہ صحابی آنکھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ڈیلا دیکھا صحابی کا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر حضور دعا کی اور اپنے ہاتھ مبارک سے، آپ دیکھیے حضور کے ہاتھ کا یہ معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے اس ڈیلے کو پکڑ کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر رکھ کر دعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ اس قتادہ کی آنکھ کو اس نے اپنے چہرے پر میرے چہرے کے سامنے رکھ کر میری حفاظت کی ہے، تو اس قتادہ کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے تیز فرما دے اور پہلے جیسا فرما دے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر ڈیلے کو پکڑ کر آنکھ پر رکھتے ہوئے صحابی رسول کا بیان ہے کہ وہ آنکھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے، اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ پر، اور قربان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم پر۔ یہ سرجری کا علم ہے نا، جو ڈاکٹر ہیں جانتے ہیں کہ آپریشن کیا جاتا ہے، سرجری کی جاتی ہے، پھر اس آنکھ کو اس میں ڈالا جاتا ہے، معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن قربان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس ڈیلے کو پکڑ کر آنکھ پر رکھا اور دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی برکت سے حضرت قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک بھی فرما دیا اور پہلے سے زیادہ تیز بھی فرما دیا۔ اور آج کا اگر کوئی بندہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بازار بیان کرنا شروع کر دے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، اسے اپنے ایمان کے بارے میں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے اللہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق، اللہ اکبر، یہ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پگڑی غزوہ حیدر کے موقع پر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بالکل چل بھی نہیں سکتے ہیں، بالکل ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میری پگڑی کا حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس صحابی کی پگڑی پر رکھا، وہ ٹوٹی ہوئی پگڑی دوبارہ سے سلامت ہو جاتی ہے۔ کیا کیا معجزے ہیں قربان جب اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پگوڑے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جس طرف حرکت کر رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف حرکت کر رہا ہے۔ حضور انگلی سے اشارہ اس طرف کرتے ہیں چاند اس طرف ہو جاتا ہے، انگلی سے اشارہ اس طرف کرتے ہیں چاند اس طرف ہو جاتا ہے۔ گویا چاند کو بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حیوانات کو بھی پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ الرس ہر جن و انس کو اور ہر انسان کو، ہر حیوانات کو، نباتات کو پتا تھا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن خبیث جن اور خبیث انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو نہیں جان سکے، اور آج تک ان کا یہی حال ہے کہ وہ خبیث انسان اور خبیث جنات جتنے بھی ہیں آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر عیب نکالنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لایا گیا اور اس پیالے کے اندر بالکل تھوڑا سا پانی، اتنا پانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کرنے لگے. تمام صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پانی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو وضو کا پانی تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پیالے کے اندر رکھا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پانی جو فقط ایک بندے کے لیے کافی تھا. جتنے بھی وہاں صحابہ کرام تھے، وہاں پر صحابی نے پوچھا کہ وہاں پر صحابہ کی تعداد کیا تھی، تو وہاں پر انہیں جواب دیا گیا کہ اگر یہاں پر صحابہ کی تعداد لاکھوں کے اندر ہوتی تو یہ پانی ان تمام کے درمیان پورا ہو جاتا، کبھی ختم نہ ہوگا. اور کہا کہ سنا حدیبیہ اس وقت یہاں پر 1500 صحابہ کرام تھے. یہاں پر وہ تمام پانی ایک پیالہ تھا. سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. ان 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، پانی سے پاکی بھی حاصل کی، پانی سے وضو بھی کیا. پانی ویسے تھا ویسا نہیں تھا. اللہ اکبر. قربان ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا معجزہ تھا کہ ایک پیالہ جو فقط ایک بندے کے لیے کافی تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم کی برکت سے وہ 1500 صحابہ کے درمیان پورا ہو جاتا ہے. اور صحابی رسول کا عقیدہ سنیے، کہا کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ان کو بھی پورا ہو جاتا، کبھی ختم نہ ہوتا. وہاں پر سے کرنا ہوگا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب ایک موقع ایسا آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک موقع کہتے ہیں ایک لڑائی کے اندر، ایک جنگ کے اندر ایسا موقع آتا ہے کہ وہاں پر یہ جو پانی والا تھا وہاں پر فرمایا وہ کھانے پینے والی، کھانے والی چیزیں جتنی تھیں وہ ختم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے سامنے لیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو وہ 21 کھجوریں تھیں. کتنی تھی؟ کتنی کھجوریں؟ 21 کھجوریں تھیں. وہ تمام کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت دیکھیے. وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو بلایا. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، فقط 21 کھجوریں تھیں. سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. سرکار نے اپنا دست اقدس اس پر پھیر دیا. ایک صحابیوں کا گروہ آتا ہے، وہ کھا کر چلا جاتا ہے، کھجوریں ویسی کی ویسے پڑی ہوئی ہیں. دوسرا صحابیوں کا گروہ آتا ہے، وہ آ کر کھاتا ہے، کھا پی کر چلا جاتا ہے، کھجوریں ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح کرتے کرتے وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا. حضور کے ہاتھ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کھجوریں 21 کی 21 سلامتی صحابہ کرام کی بھوک ہی ختم ہو چکی ہے. تمام کی تمام کھجوریں وہاں پر موجود ہیں. اب یہ نہیں کہ وہاں پر بھی ختم ہوگی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھانا جس کے اندر 21 کھجوریں تھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور کہا جب دل تمہارا چاہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر، اس کو الٹا نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر لے لینا. تمہاری جتنی تمنا ہوگی، جتنی تمہاری کھجوریں کھانے کا دل ہوگا، تم ہاتھ ڈال کر کھا لینا. یہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ 50 بس کھجوریں میں نے اللہ رب العزت کے راستے میں اس میں سے صدقہ کی ہیں اور وہ کھجوریں پیسے کی پیسے کافی کر رہی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان سنیے. صحابی کا نام حضرت حذیفہ بن
کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ دشمن نے مجھ پر حملہ کیا اور جو میرا یہ بازو ہے یہ بالکل یہاں سے لٹک جاتا ہے. یعنی جب دشمن نے حملہ کیا میرا بازو لٹک جاتا ہے, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی چیز باقی نہیں ہے, میں ہل نہیں سکتا. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے اس بندے پر رکھا, میرے اس بازو پر رکھا تو صحابی رسول فرماتے ہیں فوراً میرا بازو ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اگلا بیان جو سنیے محبت سے یہ سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ میرے بازو میں طاقت نہیں رہی تھی, اس دشمن نے میرے اس ہاتھ کو زخمی کر دیا. سرکار مدینہ کی بارگاہ میں گیا, سرکار نے دوبارہ ہاتھ فوراً میرا ٹھیک کر دیا. اب اسی ہاتھ سے تلوار اٹھا کر اس دشمن کے سر کو تمچے میں نے چھپا کر دیا. اسی ہاتھ سے کہتے ہیں کہ جس ہاتھ کو اس نے میرا بالکل ختم کر دیا تھا, وہ ہو گیا تھا, سرکار کی بارگاہ میں گیا, سرکار نے اسی ہاتھ کو ٹھیک کیا. اسی ہاتھ سے پھر میں نے دشمن کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, ان کو بیان کرنے کے لیے اتنے معجزات ہیں کہ کوئی سیرت نگار, کوئی کاتب, کوئی لکھتا چاہیے بیانات کے معجزات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کا صرف آخری بیان کر گیا, اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جب گئے, احد پہاڑ لرزنا شروع ہو جاتا ہے, احد پہاڑ لرزنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے پتھر کیا ہماری بات سنتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتا تھا کہ یہ آخری نبی آخری زمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاؤں کے ذریعے اپنے اس قدم مبارک سے اس پہاڑ پر ایسے ٹھوکر لگائی اور کہا رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. صحابی کہتے ہیں حضور کا یہ کہنا تھا پہاڑ فوراً رک جاتا ہے, حضور کے قدم کی ٹھوکر سے رک جاتا ہے. شاید یہاں کیا خود لکھتا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار ایڑیاں, رکھتی ہیں کتنا وقار, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کا وقار اتنا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جسم میں اطہر کا کیا عالم ہوگا. اس لیے جب محبت رسول کی جب بات آ جائے تو پھر چاہے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے لاکھوں مسلمان کیے ہوں, کروڑوں مسلمان کیے ہوں, لیکن اگر محبت رسول میں آ کر وہ ڈنڈی مار جاتا ہے, محبت رسول میں آ کر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر گئے ہیں, مٹی ہو گئے, تو میرا یہ بیان بگاڑ رہا ہے. تو میں پوری دنیا کو یہ پیغام اس کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ معاذ اللہ مر گئے ہیں, مٹی ہو گئے ہیں, میرا یہ جملہ آپ نے سب اس پر آمین کہنا ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں, مٹی ہو گئے ہیں, خدا تجھے کر کہے تجھے مٹی میں بھی نہ دے. تمام لوگ محبت سے اس میں آمین بلند آواز سے کہیں. جو سرکار مدینہ کو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر گئے, مٹی ہو گئے, آج مسلمان نہیں سکتے, وہ نعرہ ان کو یہ پیغام جاتا ہے کہ خدا تجھے کر کرے, تمہیں مٹی میں ملا دے, تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہونا ہے اور کر کرے کہ حشر بھی رسوا ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک بندے نے ختم نبوت کے قانون کا ڈاکہ ڈالا تھا. کل ہی ایک بیکری کے اندر آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا, پوچھا کون ہو, جناب فرماتے ہیں میں فلاں ہوں. کہا تم پر لعنت, کیا کہا تم پر لعنت, کیوں لعنت کہا, مطلب یہ نہیں کہ مجھے گالی دی تھی, اپنی ذات کے لیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اگر مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو پھر سنت رسول ہے انسان خاموش رہے. سنت رسول جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار میں بڑی اذیتیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. یہ سنت رسول ہے. لیکن اگر اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں, اگر اپنی ذات کے حوالے سے کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ خاموش رہیں, چپ رہیں, یہی سنت رسول ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جائے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کے
کی شان میں گستاخی کرنے کی اللہ تعالیٰ